بسم الله الرحمن الرحيم. زہرا کی دعائیں ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. زہرا کی دعائیں ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے. حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ. RMS چینل صدائے زہرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں، ہزاروں سال رہے زندہ. RMS چینل بچپن ہو لڑکپن ہو جوانی کے ضعیفی سب کی ہے پسند ایک وقت RMS چینل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے پوری اولاد آدم کو نجات کا ایک نسخہ تعلیم فرمایا. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. فرمایا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا لینا دینا. پتہ نہیں کس نے کیا سنا، کیا سمجھا، کس کے سر سے گزرا، کس کے سینے دل میں اترا. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کام ہے اللہ کو تمہارے عذاب سے؟ اگر دو کام کر لو، پہلا ان شکرتم، اگر شکر کرو، دوسرا وآمنتم، اور ایمان لاؤ. یعنی یہ کوئی ایسا شکر ہے جو ایمان سے بھی پہلے ہے. ہاں، اور جاگیے گا، یہاں لکھنا ہے. آیت پڑھی ہے میں نے، روایت نہیں. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کیا تم جانتے نہیں میں اللہ خود شکر کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. جی سورہ نساء ہے، قرآن ممبر پہ منگا سکتے ہو. کان اللہ شاکرًا علیما، میں شاکر ہوں، شکر گزار ہوں، علیم ہوں، جانتا ہوں شکر کرنا کہاں ہے. ہاں پرسوں کی مجلس میں
بہت کچھ رہ گیا تھا کہنے کو. اسی میں جبریل نے ایک جملہ کہا تھا کہ جعل الارض بسہولہا و جبالہا و ذروہا و میاہہا فی صداق بنت محمد علی من مشا علی الارض بدون رضاہا مشا حراما ومن اکل من الارض بغیر رضاہا اکل حراما. فرمایا اللہ نے ساری زمین پہاڑوں سمیت، وادیوں سمیت، کھیتوں سمیت، زراعت سمیت، پانیوں سمیت رسول کی بیٹی کے مہر میں لکھ دی. جبریل کہہ رہا ہے اب آج کے بعد جو بندہ زمین پر فاطمہ کی رضا کے بغیر چلے گا اس کا چلنا حرام. سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ یعنی مطلق ہے ہاشم بھائی، حصر نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، قید نہیں. ممشا، جو بھی رضائے فاطمہ کے بغیر چلے، غضنفر چلے یا آدم، اگر فاطمہ کی مرضی نہیں تو چلنا حرام. وَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا اکل حرام. اور جس نے زمین کا رزق فاطمہ کی مرضی کے بغیر کھایا اس کا کھانا حرام. اب نہیں تمہاری رگوں میں نمک شاہ نجف کا ہے، رزق علی کی زوجہ کا ہے، اگر فاطمہ کا شکر کرتے ہو تو حلال کھاتے ہو. پچھلے محلے والوں سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ ہاں، جو اس کی مرضی سے کھاتا ہے، جو اس کی رضامندی سے کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے سوا کھاتا ہے، مجھے نہیں خبر کہ کس کا معدہ کیا ہے، کہ کس کے کلیجے میں طاقت کتنی ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ نے کہا تھا نا تم شکر کرو کیونکہ میں کرتا ہوں. نہیں، اب میں علی والوں کو کم از کم اتنا تو سہولت پہنچانی چاہیے پڑھنے والے کو کہ جو حقائق پہلے سے دماغ میں موجود ہوں دہرانے کی زحمت سے بچا لیا جائے. کان اللہ شاکرن علیما، تم رزق کھا کے شکر کرو کس کا؟ جس کا کھا رہے ہو. اور میں اللہ بھی شکر کرتا ہوں. آؤ میری انگلی پکڑو. جبریل دروازے پہ ہے، 5 روٹیاں لیتا ہے، دیتی فضا ہے. اللہ اکبر. ہیں جی لوگ جملوں کی ضمانت لیتے ہوں گے، غضنفر حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہے. ہاں، جو میری زبان سے نکلے گا حرف حرف کا ذمہ دار میں خود ہوں. جبریل نے کہا قد شکرت لکم، میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے روٹیاں دیں. جنہوں نے سوچا نہیں مانا ہے وہ میری طرف دیکھیں، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیں. بس جبریل کا یہ کہنا تھا، فاطمہ کی کنیز بگڑ گئی. جو اس نے کہا وہ بے دل کے دل کو اتنا بھایا کہ وہ بھی آیت بنا کے بھیجا اور جواب بھی. کیا؟ فضا نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اب اس کا ترجمہ ہاشم بھائی قرار صاحب ہر مترجم نے یہی کر دیا ہے، ہم نے یہ روٹیاں اللہ کے نام پر دی ہیں. یہ اللہ کے نام کس چیز کا ترجمہ کیا ہے تم نے؟ فضا کہہ رہی ہے نطعمکم لوجہ اللہ، یہ روٹیاں وجہ اللہ کا صدقہ ہیں. یا تو نعرے کی چھٹی لے لو،
ٹوٹے پھوٹے نعرے سننے کی غضنفر کو عادت نہیں. ایک منٹ میرے عزیز، پہلے میری سن لو پھر نعرے لگوا لینا. اللہ نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے کہا تھا نا میدان خیبر میں، ناد علی. اب میں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، قرار صاحب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ناد علی، پکار علی کو. پکارا دل میں تو نہیں جاتا. اب اللہ جانے میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، سارے ماننے والوں سے یا کچھ سوچ کے بیماروں سے پکارنے کے لیے کم از کم بھی محمد نے کہا ہوگا یا علی. تو جس کے نعرے کی معافی اس کے مولا کو نہیں، موالی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کبھی بھی نعرے سے خیانت نہ کیا کرو. ہاں کیا کہا فضا نے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے روٹیاں وجہ اللہ کے صدقے میں دیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تیری جزا چاہیے نہ تیرا شکریہ. نہیں، اب ایسے نہیں. حق یہ تھا کہ خدا غصے میں آتا اور اہل بیت سے کہتا تمہاری نوکرانیوں کے مزاج ملنے میں نہیں آتے. میرے نوری فرشتے کو ڈانٹ دیا، سید الملائکہ کو جھاڑ پلا دی. نہیں، اس کے برعکس فضا یہ کہہ کے پلٹی. اللہ نے کہا بے نیازوں کے گھر میں رہ کے بے نیاز ہو جانے والی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جبریل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں، میں اللہ شکر گزار ہوں. جس کی کنیز کا شکر گزار اللہ ہو. مجھ پر تم پر اس کا کتنا شکر واجب ہے. ہاں بس میں نے انتظار کی تھی کہ آنے والے آ جائیں. اب جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھے گا، آگے آنے کی کوشش نہیں کرے گا کوئی. ہاں میرا رٹا ہوا نہیں ہوتا کہ بس آموختہ دہراتا رہوں. بات ہو رہی تھی نا قرار صاحب حدیث مفاخرت کے حوالے سے. یہ یعنی میری تحقیق کے مطابق، اور میری تحقیق کوئی حرف آخر نہیں، تحقیق کا دشت بہت وسیع ہے. پر اب تک جو میری تحقیق پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ہاشم بھائی 3 مقام پر سیدہ اور امیر کائنات کی آپس میں مفاخرانہ گفتگو ہوئی ہے. علی بادشاہ نے کہا میں یہ ہوں، سیدہ نے کہا میں یہ ہوں. اور میں ایک طویل ترین بات ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ ہاں چہرے ٹھیک رکھنا اگر تھکن ہے بھی تو، ورنہ میرا اگر کچھ کہنے کو دل ہے تو وہ نہیں رہے گا. ایک طویل ترین ہے، ایک مختصر ہے، اور ایک صرف ایک جملہ ہے. میں انتخاب ہاں پہلے ایک جملے سے شروع کرتا ہوں. گھر کے کام کر رہی تھی سیدہ، عین اللہ نظریں اٹھیں. سیدہ کو دیکھ کے مولا نے فرمایا یا فاطمہ تعالینا احدثک بما کان فی الازل وما سیکون الی الابد. فاطمہ اگر ذرا آنے کی تکلیف کیجئے تو میں آپ کو آج سے ازل تک جو گزر چکا، جو ہو چکا وہ بتاؤں، اور جو ابد تک ہونے والا ہے وہ بتاؤں. مسکرا کے بی بی نے کہا یا علی تیری جوتی صاف کرنے پر اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو کوئی مقام رکھتے ہو نا. تیری پاپوش کی گرد جھاڑتی ہوں تو یقیناً تیرا کوئی مرتبہ ہے، لیکن اگر آپ آنے کی تکلیف کریں تو ایک بات میں بھی کہوں. ہاں کہیے.
فرمایا آپ آئیے احدثک بما کان و بما یکون و بما لم یکن، آپ آئیں جو ہو چکا وہ بھی بتاؤں، جو ہوگا وہ بھی بتاؤں، جو نہیں ہوگا وہ بھی بتاؤں۔ العظمت ارادے نیک، پچھلے محلے والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ ہاں شاباش، کبھی کبھی ہاتھ ایسے اٹھاتے رہنا۔ ایک وہ جو اس سے تھوڑا بڑا ہے، ہاں طویل والا پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں، ہاں لیکن جو بتانے لگا ہوں، جس نے یہاں لکھا وہ عرش چھو لے گا، اور جس کے سر سے گزر گیا اس کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک دن صحن تطہیر میں بیٹھے بیٹھے گفتگو شروع ہوئی۔ علی بادشاہ نے کہا بی بی آپ میری برابری نہیں کر سکتی۔ مسکرا کے فرمایا حاکم ہونے کے حوالے سے فرما رہے ہیں یا ذاتی حیثیت سے؟ ہاں ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے کہا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہ اگر تو حاکم کی حیثیت سے کہا تو کنیز نے سر جھکا رکھا ہے، اور اگر ذاتی حیثیت سے بولا تو پھر سوچ کے بولیے گا سامنے فاطمہ کھڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حسن میاں علی فرماتے ہیں آپ میری برابری کریں گی؟ انا محدث التراب انا المناجی برب الارباب۔ فرمایا آپ میری برابری کیسے کر سکتی ہیں؟ میں زمین سے گفتگو کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرتا ہوں۔ نہیں جو چٹکلے بازی نہیں سنتے اور حقائق کے خریدار ہیں وہ میری طرف دیکھیں۔ انا المناجی برب الارباب، میں پروردگار سے سرگوشیاں، اور ایک سرگوشی نہیں، زندگی میں پتہ نہیں کتنی بار میرے مولانا نے سرگوشیاں کی۔ ہاں ان میں ایک یوم طائف، غزوہ طائف کے موقع پہ لشکر اسلام وادی میں تھا، علی پہاڑ کی چوٹی پر تھے، اچانک زمین میں زلزلہ آیا اور یوں لگا جیسے ہزاروں چکیاں چلنے لگی ہوں، گڑگڑاہٹ کی آواز، لوگ سجدے میں گر پڑے، سرکار قیامت آ گئی۔ رسول اللہ فرمایا علی رسلکم، بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہ، کوئی قیامت ویامت نہیں آئی۔ ان اللہ یناجی علی، اللہ علی سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ اللہ برآمدے والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ کیا فرمایا؟ ان اللہ یناجی علی، جلی سرگوشیاں کر رہا ہے علی سے۔ رسول نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا۔ سلمان موقع کی تاڑ میں رہا، جب تنہائی میسر آئی فانقب علی قدم امیر المومنین، مولا کے قدموں پہ گرا۔ سرکار رسول نے کہا ہے کہ اللہ آپ سے سرگوشیاں کر رہا تھا، اگر مجھ میں اہلیت نظر آئے تو ایک آدھ سرگوشی بتا سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کیا؟ ہاں سلمان ایک سرگوشی تو میں بتا سکتا ہوں، اللہ نے مجھ سے کہا تھا یا علی تو نے میری توحید بچاتے بچاتے اپنے بڑے نقصان کیے، لوگ کھاتے بھی تیرا رہے، غراتے بھی تجھ پر رہے، آج اختیار ہے تجھے اپنے ہر دشمن کا رزق بند کر دے، میں نہیں بولوں گا۔ خدا کرے میرے سامنے ہر بندہ خریدار ہو، کیا کر؟ رزق بند کر دے، میں نہیں بولوں گا۔ سلمان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ مولا آپ نے کیا کہا؟ فرمایا سلمان گھبرا نہیں، میں علی ہوں۔
میں نے اللہ سے کہا پالنے والے مجھ سے رزق مانگنے والے تو تھوڑے لوگ ہیں، اکثر تو تجھ سے مانگتے ہیں، اگر میں نے رزق بند کر دیا بدنامی تو تیری ہوگی۔ اللہ جو پہلے پڑھ رہی ہیں میری باتیں یا سر سے گزر گئی ہیں؟ بدنامی تو تیری ہوگی، دھبا تیری کبریائی پہ لگے گا، داغ تیری توحید پہ آئے گا، لوگ کہیں گے اللہ نے رزق بند کر دیا، اللہ نے رزق بند کر دیا۔ مجھے اپنا گھاٹا قبول ہے، تیری توحید کا داغ قبول نہیں، سر اٹھاؤ یا علی۔ پھر کہا بس عرش میں زلزلہ آیا، اللہ نے کہا یا علی تجھے میری توحید سے اتنا پیار کہ اپنا نقصان برداشت کر رہا ہے، میری بدنامی برداشت نہیں کرتا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں غفرت لشیعتک بلا حساب، میں نے تیرے شیعوں کو بغیر حساب کے جنت دے دی۔ سمجھ گئے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ خوشی یہ ہے کہ کھلے کھلے چہرے بتا رہے ہیں کہ میرا خطاب حلال زادوں سے ہے۔ جی کیا فرمایا میرے مولا نے؟ میں اپنے پروردگار سے سرگوشیاں کرنے والا ہوں۔ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ کیوں جوڑے ہاتھ؟ خرید لینا۔ ہاں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، جو جملے آپ بولنے لگا ہوں اس کی بھی قیمت ہے۔ سکہ عرفان، معرفت کا سکہ جس کی جیب میں ہے خریدے گا وہی۔ اور اس ایک جملے میں انتخاب، ہاں مجھے اسی بی بی کی قسم جس کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سمندر چھپے ہوئے ہیں، اور یہ خاندان بحثوں سے ماورا ہے۔ علی نے یہ گفتگو شروع ہی اسی لیے کی کہ اس کا پتہ چلے یہ کون ہے، کیونکہ میں تو دنیا کے سامنے ہوں، مجھے تو زمانہ جانتا ہے، یہ پردے کی چار دیواری میں ہے، اس کا بھی تعارف پھیلے زمانے میں۔ علی نے کہا میں زمین سے گفتگو کرتا ہوں، میں اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہوں۔ اب اس کا جواب جو بطول نے دیا ہے، ہر اس بیٹے کے لیے میرا پیغام ہے
جس نے ماں کا دودھ حلال کر رکھا ہے، کیونکہ یہ طے ہے بندہ شک علی میں کرتا ہے، گالی ماں کو جاتی ہے. ہاں یہ اصول ہے. اس لیے جو بچہ اپنی ماں کو گالی کا ہدف نہیں بنانا چاہتا وہ سنبھال لے. علی نے کہا تھا میں انا محدث التراب، میں زمین سے گفتگو کرتا ہوں. انا المناجی برب الارباب، میں رب الارباب سے سرگوشیاں کرتا ہوں. اس کا جواب کراچی مخدومہ نے کیا دیا؟ توجہ فرمایا انا معلمۃ الملکوت فی السماء، انا حدثتک فی الحجاب اذ ناجیت بابی لیلۃ الاسراء. فرمایا یا علی میں بھی کوئی معمولی بی بی نہیں، عالم ملکوت میں فرشتوں کو درس معرفت دینے والی میں ہوں. توجہ توجہ توجہ، اگلے جملے کے لیے میں نے محنت کی تھی. حدثتک فی الحجاب اذ ناجیت بابی لیلۃ الاسراء. یا علی جب شب معراج پردے میں بیٹھ کر تم میرے بابا سے گفتگو کر رہے تھے، تم سے سرگوشیاں کرنے والی میں ہی تو تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی گھبرا تو نہیں گئے؟ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں آدم بھی بطول کو سوچے تو دماغ پہ چھالے پڑ جائیں. جی انا حدثتک فی الحجاب، حجاب میں تجھ سے گفتگو کرنے والی میں ہی تو تھی. میں کچھ کہوں تو ظرف چھلک جائیں گے ہاشم بھائی، اور میں ظرف چھلکانے نہیں آیا، عقیدے بچانے آیا ہوں. جی بھائی یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ جہاں میں اب بول رہا ہوں اس سے کروڑ گنا اونچا دیکھو علی کو. نہ مقام میں شک کرو نہ اللہ سوچو. جی ہاں یہی امتحان ہے بندے کا، شک بھی نہ کرے اللہ بھی نہ کہے، بس وہ کامیاب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں جو نہیں جانتا ایک جملہ ایک جملہ بولوں، اللہ اور علی میں فرق کیا ہے جانتے ہو؟ بڑے بڑے نہیں جانتے، بڑے بڑے ترم خان نہیں جانتے، ہاں بڑے بڑے علم کے چودھری نہیں جانتے. ہاں تمہارا یہ نیاز مند ایک جملے میں بتانے چلا ہوں، یوں ابھی آئینے کی طرح سامنے آ جائے گا. علی اور اللہ میں فرق ہی فاطمہ ہے.
سمجھ گئے حلال زادے؟ ہاں سمجھ گئے حلال زادے؟ جو نہیں سمجھے، اول تو اکثریت سے زیادہ سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ یوں سمجھ لیں، میں نے کہا تھا علی اور جلی میں فرق ہی فاطمہ ہے. کیوں؟ اللہ نے جہاں قرآن میں دلیل دی ہے کہ میری کوئی اولاد نہیں، کبھی کہتے ہیں لم یکن لہو ولد، کبھی کہتے ہیں انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبۃ، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میری تو کوئی زوجہ ہی نہیں. علی نے کہا لے میرے اللہ، مجھے شادی کی حاجت نہیں تھی، میں فاطمہ سے کر کے تیری توحید بچانے لگا ہوں. یہ نعرہ پرسوں سے سن رہا ہوں میں بھی اور آپ بھی سن رہے ہیں، پتہ بھی ہے حی علی خیر العمل ہے کون؟ ہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعداد ہجوم کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عدالت تک ضامن. ممبر کوفہ تھا، 80,000 کا مجمع تھا، لسان اللہ ممبر پہ ہے، کبریائی تیوروں سے، الوہی پیکروں سے، مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرا مولا کہہ رہا ہے انا صلاۃ المومنین و صیامہم، انا مولاہم و امامہم، انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ دیکھو حالانکہ ہاشم بھائی کرا صاحب پہلے انتخاب خان اسد مولا نے پہلے کہہ دیا میں مومنین کی نماز ہوں. تو مولوی سے پوچھتا پھرتا ہے نماز میں آ سکتا ہے نہیں، علی کہتا ہے میں مومن کی نماز ہوں. اچھا اگر بری نہ لگے ایک بات کہوں، پاکستان کے تو تقریباً چپے چپے پر میں نے یہ پیغام پہنچایا ہے، اس سرزمین پہ بھی اتمام حجت کے طور پر کہنے لگا ہوں. اللہ جانے ہاشم بھائی کہ اللہ کو علی بادشاہ سے کیا پیار ہے، اس کی اس گھر کے ساتھ مجبوری کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. یعنی خاندان سے شروع کرتا ہے، مکانوں تک آ جاتا ہے، مکان سے شروع کرتا ہے، کنیزوں تک، غلاموں تک، سواریوں تک،
پوری 5 قسمیں اللہ نے قرآن میں علی کے گھوڑے کی اداؤں کی کھائی ہیں. اور پتہ نہیں، میں نے تو کہہ دیا ہے جملہ، کس نے کیا سنا کیا سمجھا. یہ غزوہ ذات السلاسل کی بات ہے. جو جانتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ آج تو جان ہی لو. جس جنگ میں رسول ہوتے ہیں اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں نہیں ہوتے اسے سریہ کہتے ہیں. یہ وہ جنگ ہے جس میں رسول نہیں، کہلاتی غزوہ ہے. اب پتہ نہیں ناشتہ کر کے آئے ہو یا نہیں، کھانا کھا کے آئے ہو یا نہیں، کیونکہ بھوکے پیٹ بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے بہت زیادہ بھرے پیٹ والا علی کو نہیں سمجھ سکتا. ہاں، اسی طرح خالی معدے والا بھی علی کو برداشت نہیں کر سکتا. بھئی رسول نہیں ہے غزوہ. میں نے جب تحقیق کی کہ بھئی جب رسول نہیں ہے غزوہ کیوں ہے، جواب یہ ملا جاہل ہے. رسول نہیں ہے تو کیا ہوا، علی تو ہے نا. یعنی جہاں رسول نہ ہوں علی کی موجودگی کفایت کرتی ہے، لیکن برعکس نہیں ہے. خیر، رسول مسجد میں بیٹھے ہیں. اب پتہ نہیں غیب کس بلا کا نام ہے، مجھے نہیں خبر. بیٹھے بیٹھے اصحاب سے کہا، لو تبال جنگ پہ چوٹ پڑی. وہاں سینکڑوں میل دور جنگ لڑی جا رہی ہے، اور مدینے سے رسول کہہ رہے ہیں وہ جنگ شروع ہو گئی. لشکر اسلام سے فلاں نکلا، رومیوں سے فلاں آیا، کیا خوب لڑ رہا ہے. اب فلاں کی باری ہے، ذرا کنی کترا کے لڑ رہا ہے، بھاگنے کی فکر میں ہے. اور یہ تو جانتے ہو کہ مغرب سے پہلے ہر آئین میں، ہر کیش میں، ہر مذہب میں، ہر ملت میں جنگ بند ہو جاتی ہے، لیکن اس دن جاری رہی. گھوڑوں پہ اشاروں سے نمازیں پڑھی گئیں. رسول نے مغرب پڑھائی، پھر جنگ کا حال شروع. عشاء پڑھائی، جنگ کا حال شروع. جنگ جاری ہے. رات کا 1 پہر، دوسرا پہر، تیسرا پہر، چوتھا پہر، جنگ جاری. توجہ، تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا. رسول کا چہرہ کھل اٹھا. کہتے لو اور سنو. علی نے اعلان کر دیا، کیونکہ سامنے پہاڑی تھی، پہاڑی پہ قلعہ تھا، اور اسی کا نام ذات السلاسل تھا. لو اور سنو، علی نے اعلان کر دیا ہے کہ میں فجر کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. لو علی نے دلدل محشر خرام کی باگ اٹھائی. وہ آندھی کی طرح اٹھا، وہ عقاب مرگ بن کے گرا، وہ گرد کے بادل چھوڑے، وہ اس نے پہاڑ پہ سم مارا، وہ چٹان پہ علی کے دلدل محشر خرام کے سم کی چوٹ پڑی، چنگاریاں نکلی. رسول یہی پہنچے، جبریل نے قدم لیے، کہا حال بعد میں سنانا. وہ کہہ رہا ہے وَلَعَوْتِ ذَبَحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. نہیں، میں ذرا دروازے دیکھ رہا ہوں کتنے ہیں بارگاہ کے. ہاں، ہو سکتا ہے مجھے دروازے بند کرانا پڑے. ہاں، پھر میں بھی یہیں، تم بھی ادھر. ہاں، پھر ایک ایک سے انٹرویو کرنا پڑا تو بھی کروں گا، ورنہ فیصلہ کرو اور مجھے دروازے بند کرنے کی زحمت سے بچا لو. آؤ ترجمہ کا میں ضامن. کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑا اپنے ناک سے، نتھنے سے فراٹا بھرتا ہے، پھنکارتا ہے. پھنکارتا ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پھنکار کی قسم. کہہ دوں؟
اور جب کبھی گھوڑا پھنکارے، میں نے خود گھوڑے رکھے ہیں، انتخاب کہاں تم نے اسد، گھوڑا جب پھنکارتا ہے تو گھوڑے کی ناک سے کثیف پانی نکلتا ہے، اور اللہ قسم کھا رہا ہے میں پوری جائیداد لکھ کر دے دوں گا۔ قرآن میں کہیں دکھاؤ اللہ نے کہا ہو مجھے فلاں عالم کی قسم، بولو کہا ہے مجھے فلاں فقیہ کی قسم؟ پتہ نہیں، میں سمجھا نہیں پا رہا یا تم چیستان حیرت میں ڈوبے ہوئے ہو؟ کسی عالم کی قسم نہیں کھائی، اور جس عالم کو اللہ نے علی کے گھوڑے کے ناک کے پانی کے برابر نہیں سمجھا، اسی سے پوچھتے ہو کہ علی نماز میں آ سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ جو اللہ چلے تو نہیں گئے نا؟ ہاں خیر، یہ جملہ معترضہ تھا۔ فرمایا میں مومن کی نماز ہوں، میں مومن کا روزہ ہوں، میں حی علی الصلاح ہوں، میں ہی حی علی الفلاح ہوں، میں حی علی خیر العمل ہوں۔ نہیں مولوی صاحب ذرا یہ بتائیے، شیعوں کو بلاتے ہو حی علی خیر العمل کہہ کے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں اب دیکھیں ایک بندہ ہاشم بھائی اعلان کرتا ہے فلاں دن مجلس ہوگی، فلاں صاحب پڑھیں گے، اور پاکستان سے غضنفر توسیوی بھی آئے گا۔ آپ آگے جو مجھے چاہنے والے تھے، اور مجلس شروع ہوئی ختم ہو گئی، غضنفر سامنے نہیں آیا۔ آپ کو پوچھنے کا حق ہے نا کہ جو اعلان کیا تھا جھوٹ تھا، منافقت تھی؟ سمجھ میں آئی بات؟ یا غضنفر خود نہیں آیا تو مولوی بلاتا تو ہے حی علی خیر العمل کہہ کے، اور اگر نماز میں علی نہ ہو تو پھر پوچھا کرو تو نے منافقت کی ہے یا علی نے تیری نماز کو آنے کے لائق ہی نہیں سمجھا؟ اللہ ہاشم بھائی اب آپ کا مجمع تھک گیا ہے، یہ تو اور بھی ثبوت مل گیا۔ جب تم میرے بابا سے سرگوشیاں کر رہے تھے، تم سے گفتگو کرنے والی میں ہی تو تھی، بات بھولی تو نہیں نا؟ ابھی مفاخرہ جاری ہے، ہاں تھک تو نہیں گئے نا؟
اب علی بادشاہ نے کروٹ بدلی جاگنا. فرمایا بی بی آپ میری برابری نہیں کر سکتے، خامخواہ کی تکلیف مت کیجئے. بلا تشبیہ ید اللہ ہاتھ اٹھایا، مشکل کشائی پنجہ کھولا، بلا تشبیہ بی بی کے سامنے لہرا کے کہا میں وہ علی ہوں، انا الذی خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ابن ابی طالب تھا. میں اگر مٹی خمیر نہ کرتا آدم وجود میں نہ آتا. نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو کہ علی نے آدم کی مٹی خمیر کی؟ جو مانتے ہو ہاتھ اٹھاؤ ذرا. ہاں تو جب مانتے ہو تو پھر اظہار بھی تو کرو. جس علی کے پانی اور مٹی کے کھیل نے تیرا آپ ابا آدم بنا ڈالا ہو تو آدم کا نالائق بیٹا ہے، اسی علی پہ غرا رہا ہے. سر اٹھاؤ. یہ کہنا تھا علی کا کہ عالم جلال میں بی بی اٹھ کھڑی ہوئی. فرمایا بڑا کمال ہے تیرا اے علی، تو حکم الہی سے آدم ساز ہے، تو آدم گر ہے. جو لفظوں کی تجارت جانتے ہیں، تو آدم ساز ہے، تو آدم گر ہے، تو تخلیق کار ہے. لیکن اے عقل کل، اے کل عقل، اے مصدر عقل، کل کی ہی تو بات ہے، تو بھولا نہیں ہوگا آدم اکیلا تو نہیں بنا تھا، کوئی آدم کا جوڑی دار تھا. اللہ اکبر. کوئی آدم کے ساتھ خلق ہوا. اے تخلیق آدم پہ اترانے والے، چونکہ حوا عورت ہے، تو مصدر شریعت ہے، تیری شریعت میں نامحرم کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے. اے آدم بنانے والے، حوا کے خالق کو بھی ڈھونڈا ہے کہ کون ہے؟ اللہ سمجھ. اچھا جبر مشیت کی طرح قرار صاحب ہاشم بھائی بات سامنے آ گئی ہے، اور سامنے آئی کو تو میں ٹال نہیں سکتا. کہتا چلوں نا. پچھلے محلے والوں، ہمارے ابا آدم کی شادی بھی تو ہوئی تھی نا. کس سے؟ اماں جی کے ساتھ، حوا کے ساتھ ہوئی نا. کیوں تم آدم اور حوا کے بیٹے نہیں ہو؟ تو پھر شرما کیوں رہے ہو؟ ہاں آدم کے حقیقی بیٹے کو تو ناز کرنا چاہیے. اچھا سارے الحمدللہ علی والے بیٹھے اور علی والا جاہل نہیں ہوتا. نکاح کے لیے کم از کم ایک دلہا کا وکیل، ایک دلہن کا وکیل، 2 برابر کے عادل گواہ، ایک نکاح خان، 5 نہ ہوں تو نسلیں ہی حلال نہیں ہوتی. اچھا 5 آدمیوں کی ضرورت ہے ہر نکاح میں حسین میاں. اب نکاح ہو رہا ہے ابا میاں کا ہیں. اب یہ 5 اللہ کہاں سے لائے؟ فرشتوں میں سے، انہی فرشتوں میں سے جو ابھی آدم کے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. اب اللہ جانے کون کیا سن رہا ہے. وہ جو آدم کے سجدے میں پڑے تھے
کسی فرشتے کا تو یہ مرتبہ ہی نہیں کہ وہ آدم سے پوچھے کہ تجھے ہوا قبول ہے یا نہیں. فرشتوں سے نہیں لا سکتا تو پھر جنوں میں سے لائے. وہی جن جو دشمن ہیں آدم کے. اور جن اور فرشتوں کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. لے چھٹی ہوئی. اللہ نے جب آدم کی نظر پڑی نا ہوا پہ, اللہ نے کہا نظریں ہٹا, پہلے نکاح کر پھر حلال ہوگا دیکھنا. ٹھیک ہے اللہ میاں کر دے نکاح, 5 بندوں کی ضرورت ہے ڈھونڈ. اللہ میاں میری کہاں واقفیت, نہ فرشتوں میں نہ جنات میں, کہاں سے لاؤں؟ توجہ, اگر کلیجہ ہلتا نہیں تو عالم انوار میں ید اللہ کا ہاتھ باہر آیا, آدم کے کندھے پہ رکھ کے علی نے کہا گھبرا نہیں تیرا وکیل میں علی ہوں. اماں جی سوچ میں پڑ گئیں کہ جی اس کا وکیل تو میسر ہو گیا, اب میں کہاں جاؤں؟ ٹھہرو میں ذرا چہرے پہلے دیکھ لوں. اچانک ایک پردہ نشین ہوا کے سر پہ ہاتھ رکھے گا, بیٹی ہوا گھبرانا نہیں, میں فاطمہ جو موجود ہوں. یہ جو ستونوں کے ساتھ پچھلا محلہ ہے, ٹھیک ہے بھائی جو پردہ نور کو ہٹا کے ایک جوڑی باہر آئی. کہا آدم ہم ہیں بڑے چھوٹے, ہیں دونوں برابر. ہم بڑے چھوٹے ہیں, حسن مجھ سے بڑا ہے, میں چھوٹا ہوں, لیکن ہم دونوں برابر کے ہیں, دونوں برابر کے عادل گواہ ہیں, ہم تیرے نکاح کے گواہ. تیرے رسول نے کہا میں ہی باقی رہ گیا ہوں, تیرا نکاح میں پڑھا دوں گا. نہیں آشم بھائی, مجھے نہیں خبر کہ بی بی نے میری دوسری ڈیوٹی اس دھرتی پہ کب لگانا ہے. جب تک دوسری ڈیوٹی نہیں لگتی تب تک غضنفر کا یہ جملہ سوچتے رہنا, اگر میرا رسول نکاح نہ پڑھاتا آدم کی نسلیں حلال نہ ہوتی. جو آدم کا نکاح خان ہے اپنا نکاح ابو طالب سے پڑھاتا ہے. سر اٹھانا حلالیوں موالیوں, ہو گیا انتظام. اللہ میاں وکیل بھی مل گئے, دلہا کو بھی دلہن کو بھی, گواہ بھی میسر, نکاح خان بھی موجود. اب اجازت دے. اللہ نے کہا ایسے نہیں, میں نے زمین پر اپنی شریعت پھیلانا ہے تیری اولاد میں. پہلے مہر بتا ہوا کا. میرے خیال سے تھک گئے ہو تم لوگ. جو میری انگلی کے اندر آئے ہیں یہ نہیں تھکے, باقی سارے پیچھے والے تھک گئے. اچھا مہر
ٹھیک 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 اعتبار آ گیا. پالنے والے مہر, ابھی تو میں زمین پہ اترا نہیں, ابھی میں نے کچھ کمایا نہیں, ابھی کچھ بچایا نہیں, مہر کہاں سے دوں؟ اللہ نے کہا دینے والا تو بن, انتظام ہم کیے دیتے ہیں. کیا مہر کی ہیں دو شکلیں, ایک معجل ایک غیر معجل. معجل وہ ہے جو ابھی دینا پڑے گا, غیر معجل وہ ہے جو بعد میں دینا پڑے گا. پالنے والے پہلے تو معجل بتا. توجہ, صلی علی حبیبی و آلہ خمس مرات, میرے محبوب اور اس کی آل پہ 5 درود پڑھ, ہوا حلال ہو گئی. سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا. جلدی جلدی آدم نے درود پڑھ ڈالے. لے اللہ میں یہ تو ادا. اب غیر معجل بتا جو بعد میں دینا ہے. جس نے یہاں لکھ لیا مجھے فاطمہ کی چادر تطہیر کی قسم اسے بیٹھے ہوئے جنت نظر نہ آئے, تو شاہ نجف نے غضنفر کو علم کی خیرات عطا ہی نہیں کی. اور جس نے عینکوں سے دیکھا ہے اس خاندان کا چہرہ, وہ یہاں بھی اندھا ہے, آخرت میں بھی نابینا ہے. اللہ میاں جو آگے دینا ہے غیر معجل, اللہ نے کہا بس آدم تو بھی سن, اولاد کو بھی وصیت کرتے رہنا. یہ غیر معجل مہر ہے حوا کا, حدث ذریتک بفضائل علی ابن ابی طالب, اپنی اولاد کو علی کے فضائل سناتے رہنا. پلے پڑی یہ بات, یہ تیری ماں حوا کا مہر ہے کہ اے آدم اپنی نسل کو علی کے فضائل سنانا. ایک بندے کی بیوی کا 1 کروڑ روپے مہر ہے, 99,99,999 دے دے, 1 روپیہ نہ دے, نکاح باطل, نسل حرام, اولاد حرامی. علی کے فضائل حوا کا مہر ہے, مولوی سے برداشت نہیں ہوتا, اسی لیے تو نسل حرام ہو رہی ہے. پلے پڑی یہ بات یا سر سے گزر گئی؟ ہاں شکر ہے ہاشم بھائی, ہم نے تو اپنی ماں کا مہر دے دیا. میں نے فضائل سنا کر آپ نے سن کر خوش ہو کر قبول کر کے مہر ادا کر دیا. آج کے بعد دیکھتے رہنا, اپنا مولوی ہو یا پرایا, جس کو علی کے فضائل سن کے ماتھے پہ بل پڑے, سمجھ لینا اماں کا مہر کھائے بیٹھا ہے, حرامی ہے. سمجھ آئی بات؟
پلے پڑی ہے بات یا نہیں؟ ہاں، علی کے فضائل کو ماننا حوا کے مہر کی ادائیگی ہے جی، جس نے ادا کیا اس نے مہر ادا کیا، وہی حلالی ٹھہرا، اور جنت حلال زادوں کا مسکن ہے۔ ہاں جی، حلال زادہ جائے گا چاہے گناہگار ہو۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں جی، ہاں بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں۔ اچھا بھائی، جہاں بھی میں گیا یہ پیغام ضرور چھوڑا ہے، تمہاری دھرتی پہ بھی چھوڑے جا رہا ہوں۔ جنت حلال زادوں کا مسکن ہے، حلالی گناہگار بھی ہو جنت جائے گا، جیسا بھی ہو جائے گا، حرامی جتنا بڑا زاہد اور عابد کیوں نہ ہو۔ میں کہتا ہوں حیدرآباد انڈیا والوں، کعبے کی چھت کے نیچے نماز پڑھتے ہوئے دم نکل جائے، اگر کعبے دل میں علی نہیں، کعبے کی دیوار سے ٹکریں لے لے کے مر جائے، جنت کی بو نہیں سونگے گا۔ اگر شک ہے، آؤ غضنفر اس عظیم اجتماع میں ایک اعلان کر کے جا رہا ہے، اور کئی جگہوں پہ کر چکا ہوں، تم بھی گواہ رہنا۔ علی کے ہر منکر تک غضنفر کا یہ پیغام پہنچانا، ملک تیری مرضی کا، شہر تیری مرضی کا، مہینہ تیری مرضی کا، دن تیری مرضی کا، مناظرہ رکھ لینا، علی کے سارے منکر بلا لینا، ادھر سے علی کے کوچائی ولایت کے سگ کو آواز دینا، میں کروڑوں نمازی نماز سمیت جہنم میں دکھاؤں گا، تو ایک علی والا جہنم میں دکھا دینا۔ جیتے رہو، میں راضی تم سے، شاہین ہے جب تم سے راضی ہو۔ میں نے جو پیغام دینا تھا ہاشم بھائی وہ دے بیٹھا۔ آخری بات سن لو، علی فرماتے ہیں بی بی آپ میری برابری کریں گی؟ واقفہ بے بابی الاملاک، میں وہ علی ہوں، فرشتے میرے دروازے پہ رک جاتے ہیں۔ تھک گئے ہو؟ بس سمٹ گئی میری بات۔ واقفہ بے بابی الاملاک، فرشتے میرے دروازے پہ رک جاتے ہیں۔ مسکرا کے فرمایا یاقفو بے بابی سید الاولاک، فرمایا جو لاولاک کا مالک ہے وہ محمد میرے دروازے پہ رک جاتا ہے۔ اللہ جی، اور کبھی بغیر اجازت کے نہیں گئے رسول، چیلنج ہے، تاریخ عالم کو کھلا چیلنج ہے۔ سلام کرتے، اذن لیتے، پھر اندر آتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے
کہ بی بی بیک وقت 3 کام کر رہی تھیں. تسبیح الہی بھی پڑھ رہی تھیں بلا تشبیہ، بائیں ہاتھ سے چکی بھی چلا رہی تھیں، اور بلا تشبیہ پاؤں کی انگلیوں میں گہوارے کی ڈور پھنسا کے حسین کا جھولا بھی جھلا رہی تھیں. ہاں، اچانک دستے سے ہاتھ اٹھا. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں دستہ رنگین تھا. فرشتوں کی نظر پڑی دستے پہ، حوروں نے دیکھا، مسلح چھوڑ دیے، تسبیحیں گرا دیں. پالنے والے جن کی جوتیوں کے صدقے ہم بنے، وہ اتنی مشقت کر رہی ہے. اللہ نے کہا اچھا گھبراؤ نہیں، میں اپنی کنیز پہ نیند غالب کرتا ہوں. جبریل میکائیل اسرافیل کو لے کے جا، ایک فرشتہ چکی چلائے، ایک تسبیح پڑھتا رہے، ثواب اس کے شیعوں کے نامہ اعمال میں لکھتا رہے. تیسرا حسین کی گہوارہ جنبانی کرے. اب چونکہ بندوبست مشیت کے تحت آنکھ لگی تھی، حسب دستور رسول دروازے پہ آئے. السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، حلی میں نے اذن ادخل بیوتکم، اے اہل بیت رسول میرا سلام، اجازت ہے اندر آؤں؟ فضا دوڑی دوڑی آئیں. سرکار بی بی تو سو رہی ہیں اور حیرت ہے چکی چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا. اور سرکار تسبیح کے دانے پہ ہم گر رہے ہیں، تسبیح رولنے والا نظر نہیں آتا. گہوارہ جنبش میں ہے، جھلانے والا دکھائی نہیں دیتا. اٹھا دوں بی بی کو؟ رسول نے کہا نہیں 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 فضا، جسے اللہ سلانا چاہتا ہے. اسے میں کیسے بیدار کر سکتا ہوں؟ تو سرکار پھر گھر چلے جائیے، جب بی بی بیدار ہوں گی بلا لوں گی. فضا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کا حکم ہے، سلام کیے بغیر نہیں جا سکتا. سرکار پھر اندر آ جائیے، یہ بھی نہیں کر سکتا. ہاں جس کے دل میں یہ بستے ہیں ان کے لیے ہیں جملے. نہ واپس جا سکتا ہوں، نہ اندر آ سکتا ہوں. اب عرب کی گرمی سے تو واقف ہو، سورج جوں جوں بلند ہو رہا ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، جبینے نبوت سے پسینے کی لڑیاں موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گر رہی ہیں، زمین بھیگتی جا رہی ہے. کوئی 1.25 پہر کے قریب سورج آ گیا. آج کے وقت کے مطابق محتاط یہ اندازہ ہے تقریباً 6 گھنٹے گزر چکے. بطول کی آنکھ کھلی، فضا کو دوڑتے ہوئے دیکھا. بہن فضا خیریت؟ دوڑ کیوں رہی ہے؟ مر جائے فضا، 6 گھنٹے ہو گئے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے. بس جیسا نشیب میں پانی آتا ہے ایسے آئی، بابا کا ہاتھ پکڑا، اندر لے آئی، بلا تشبیہ ردائے تطہیر سے پسینہ بھی صاف کر رہی ہے. بابا ایسے بھی کرتے ہیں بھلا؟ چلے آتے. بیٹا میں ایسے نہیں کر سکتا تھا نا، میں تو اللہ کے حکم سے اپنی امت کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میں 6 گھنٹے جس کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہوں، میرے بعد یہاں آگ لے کے نہ آنا. اللہ اکبر. میرے بعد اس دروازے پہ لکڑیاں لے کے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی دردناک شہادت ہے بطول کی، میں صحیح پڑھ دوں نا منبر کی قسم، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار دو گے. اور یہ دونوں باتیں میرے بارے میں نہیں ہیں، اور میں 1-2 اشارے دینے کی کوشش کرتا ہوں اگر سمجھ سکو. علی وہ ہے جو موت کو بھی رلا دیتا تھا. یہ پھر ہاتھ جڑے ہیں. چوٹ بڑی لگے گی تیرے دل پر، تو عزادار ہے بی بی کا. ہاں عزادار کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، لیکن اپنے قوم کا خادم سمجھ کے للہ مجھے معاف کر دینا. وہ علی جو موت کی آنکھوں میں آنسو بھر لاتا تھا. کئی بار ایسا ہوتا
منبر پہ خطبہ روک کے بلا تشبیہ علی اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کے دیکھتے اور ٹھنڈی سانس لے کے کہتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا؟ کیا فائدہ ان کے ید اللہ ہونے کا؟ لوگ پوچھتے مولا کیوں شکوہ کر رہا ہے ہاتھوں کا؟ رو کے تماچے مار کے کہتے کیوں نہ کروں، یہ ہاتھ بھی موجود تھے اور بطول کو تماچے لگتے رہے، یہ ہاتھ بھی موجود تھے، بطول کا دروازہ جلتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ اس مظلومہ مخدومہ کے غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ میرے سر پہ قرآن رکھو، بیمار کربلا گواہ ہے جہاں بھی بیٹھا ہے۔ جنت البقیع والی بی بی، شام والی، دونوں ماں بیٹی پردے میں میری گواہ۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب رات کی تاریکی میں دفن کر چکے نا علی بطول کو، تو جنت البقیع کی ٹوٹی دیوار پہ بیٹھے بیٹھے اچانک علی نے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا۔ اللہ جانے تو کیا سن رہا ہے؟ علی کا دھاڑے مار کے رونا مذاق ہے کیا؟ ابن مسعود نے کہا مولا خیریت، صبر کیجئے، تو نے صبر کو صبر سکھایا۔ علی نے ماتم کر کے کہا ابن مسعود میں بطول کے مرنے پر نہیں رو رہا، مجھے میری زینب نے بتایا کہ جب ہم نے تختہ غسل پہ لٹایا میری ماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، میری اماں کے پہلو سے خون جاری تھا، تڑپ کے کہہ رہی تھی زینب میرا ہاتھ نہ ہٹانا، میں اپنے بابا کو جا کے زخم دکھاؤں گی، بابا تیرے بعد تیری امت نے یہ سلوک کیے۔ ماتم ہے فاطمہ کا، کون مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کون مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا، کون رسول اکرم کیا وقت آ پڑا تھا، ہر لمحہ تھے مصائب دل ٹکڑے ہو رہا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا، ان
چلا تھا کون مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا سہتی رہی مصیبت پہ ہم نبی کی بیٹی کرتی تھی صبر ہر دم مظلوم شاہزادی پہلو شکستہ بی بی خود پیستی تھی چکی پہلو شکستہ بی بی خود پیستی تھی چکی دنیا سے جا رہی ہے خدمت میں مصطفیٰ کی کون غربت کا ہے زمانہ کیسی یہ بے کسی ہے مولا دو جہاں پر افتاد یہ نہیں ہے مشکل کشا پا کیسی مشکل کی یہ گھڑی ہے مشکل کشا کیسی مشکل کی یہ گھڑی ہے تنہائی مرتضیٰ کی آنسو بہا رہی ہے کون مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا دیکھا جنازہ ماں کا روئے حسین مزتر آئی صدائے زہرا یہ ماں نثار تجھ پر رونا تیرا گوارا کیسے کرے گی مادر رونا تیرا گوارا کیسے کرے گی مادر سینے سے میں لگا لوں آ جا حسین دل بر کون مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا زہرا کا تو جنازہ تاریک شب میں اٹھا یاد آتے ہیں رشید اب بازار شام و کوفہ یاد آتے ہیں رشید اب بازار شام و کوفہ وہ بیٹیاں علی کی بے چادری کا چرچا وہ بیٹیاں علی کی بے چادری کا چرچا وہ عالم اسیری وہ اونٹ بے کجاوا مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا کونو مقام برپا ماتم ہے فاطمہ کا بعد رسول اکرم کیا وقت آ پڑا تھا ہر لمحہ تھے مصائب
دل ٹکڑے ہو رہا تھا 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا 18 سال کا سن اور ہاتھ میں عصا تھا ان آفتوں میں جینا زہرا کا حوصلہ تھا کون مقام برپا ماتم فاطمہ حسینہ صد الوداع حسینہ حسینہ گویا زہرا حسینہ حسینہ ویران شد مدینہ حسینہ ہوئے 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 حسینی غم کا نمائندہ RMS چینل مثال شمس ہے تابندہ RMS چینل صدائے صحرا یہ پہنچا رہا ہے گھر گھر میں ہزاروں سال رہے زندہ RMS چینل اے معبود تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک چاہردہ معصومین شہدائے کربلا اسیران کربلا کا ہماری عبادتوں کو ہم سے قبول فرما ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما پروردگار تا دم زیست قرآن اور اہل بیت سے متمسک رکھ آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے محروم نہ فرما پروردگار جو مومنین ان پروگراموں کی نشر و اشاعت میں دام درہم سخن قدم مدد فرما رہے ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما اے معبود ناظرین کو محفوظ فرما پروردگار اوسین چینل اور RMS کے تمام خدمت گزاروں کو شر اشرار اور شر شیاطین سے محفوظ فرما پروردگار جو مومنین مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں اس سعادت عظمیٰ سے جلد از جلد اور بار بار مشرف فرما آخرت میں شفاعت محمد اور آل محمد سے محروم نہ فرما اے معبود تمام ماتم داران حسین ابن علی کی حفاظت فرما اے پروردگار تمام فرقوں تمام مسلکوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عنایت فرما اے پروردگار اس شہر حیدرآباد میں امن و امان کو قائم اور دائم فرما پروردگار تیری آخری حجت بقیت اللہ العظم حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما مومنین سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے شاد فرمائیں اے حر کسے ملی یہ شہادت کی زیب و زین بالی پہ تیرے آئی ہیں خود مادر حسین اس مرتبے کے بعد تو سب تجھ کو مل گیا اے حر حسین مل گئے رب تجھ کو مل گیا کچھ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اسے تو نہیں ملا جسے تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا تو جس کو مل گیا رب اس کو مل گیا